اسرائیل کے ایک بار پھر ایران پر فضائی حملے۔ اسرائیل نے تبریز میں اسلحہ بنانے والی فیکٹری کو نشانہ بنایا۔ صبح ہوئے فضائی حملوں میں جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی حملے میں 3 اعلیٰ ترین فوجی کمانڈرز اور 6 بڑے جوہری سائنسدان شہید ہوئے۔ کم از کم 20 ایرانی کمانڈرز بھی اسرائیلی حملے میں شہید ہو چکے ہیں۔ پاسداران انقلاب ایرو اسپیس فورس کے سربراہ حاجی زادہ بھی شہداء میں شامل۔ اسرائیل نے تہران میں پاسداران انقلاب کے صدر دفتر کو اسرائیل نے نشانہ بنایا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق تہران کے رہائشی علاقے پر اسرائیلی حملے میں 78 افراد شہید اور 329 زخمی ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق امیر حبیب اللہ سیاری کو ایران کا نیا آرمی چیف تعینات کر دیا گیا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتا ہوں، عالمی برادری سے مطالبہ ہے کہ خطے میں جنگ کو فوری روکا جائے۔ سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کا یورپی تھنک ٹینک سے خطاب، کہا سندھ طاس جیسے معاہدے کمزور ہوئے تو علاقائی امن کو خطرہ ہوگا۔ بھارت نے پانی روکا تو پاکستان جوابی اقدامات پر مجبور ہوگا۔ مودی حکومت نے پہلگام واقعے پر تاحال کوئی شواہد پیش نہیں کیے۔ مصدق ملک بولے، بھارتی اقدام کے بعد کیا کسی ملک کو دوسرے ملک کا پانی روکنے کا لائسنس مل جائے گا؟ بھارت پانی جیسے بنیادی وسائل پر حق کی نئی تشریح گھڑ رہا ہے۔ اور نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کی اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا اسرائیل کے ایران پر غیر قانونی حملے عالمی انصاف اور قانون کی روح کے منافی ہیں۔ عام شہریوں اور بچوں پر بمباری بین الاقوامی انسانی ضابطوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کسی بھی لمحے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔